بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے شبہات المنکرین حول صدق الرسول والقرآن۔ یہ پہلی جو دو مبحث ہے یعنی صدق القرآن اور صدق الرسول انہی کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اس میں بھی اس بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بھی صدق رسول کی سچائی کو ثابت کیا گیا ہے اور قرآن کی سچائی کو، لیکن اس میں انداز یہ ہے کہ رسول کی سچائی کے اوپر جو قرآن میں اعتراضات اور شبہات منکرین نے کیے کہ یہ رسول بشر ہے اور اس سے مطالبات معجزات کے کیے، اس کے اوپر باتیں کیے، تو ان کا مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کا ذکر ہے اور مشرکین کے اعتراضات پر قرآن نے رد کیا ہے۔ تو جب ان کے اشکالات اور اعتراضات پر رد ہے تو گویا کہ یہ رسول سچا ہے، تو اس کا ذکر ہے شبہات المنکرین، منکرین کے اعتراضات اور شبہات حول صدق الرسول، رسول کی صدق اور سچائی کے اوپر ہے۔ تو ان شبہات میں سے پہلا یہ ہے کہ تکذیب، کہ وہ نبی کی تکذیب کرتے تھے، نبذ، پیغمبر کی اتباع کو انہیں ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ نمبر 3 اعتراض کرتے تھے۔ نمبر 4 جدال، پیغمبر سے جھگڑے اور باس مباحثہ۔ تولی، پیغمبر کی اتباع سے اعراض۔ 6 طلب قربان، کہ آپ کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے قربانی لے آؤ جس کو آگ جلائے، اور وہ پہلے انبیاء کی طرف۔ نبی کی بے ادبی کرتے تھے، راعنا کا لفظ ہے، مسمع اور غیر مسمعین۔ اسی طرح منع کرتے تھے اتباع رسول سے، اور اسی طرح جب کوئی برائی کی نسبت پیغمبر کی طرف کرتے تھے، مثلا قحط اور بیماری آتی تھی تو کہتے تھے یہ آپ کی نحوست ہے، نسبت کرتے تھے پیغمبر کی طرف زلال کی کہ یہ گمراہ ہے۔ اور نمبر 11 یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے اس کے پاس، کوئی ملک اور فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ اس طرح نمبر 12 طلب المعجزات، آپ سے معجزات مانگتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ مثلا ایک لیڈر ہے لہذا ہمارے سکیم اور نہریں جاری کریں۔ جحود اور انکار کرتے تھے کہ ما انزل اللہ علی بشر، کہ اللہ نے بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری۔ اس طرح آپ کے خلاف مکر اور سازشیں کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے آپ کے خلاف۔ اللمز بھی، اور آپ پر عیب اور تہمت لگاتے تھے، اذیت دیتے تھے۔ استہزاء، تعجب، اس بات سے تعجب کرتے تھے من کون رجلا کہ یہ مرد کیوں ہے، اور اتہام، تہمت لگاتے تھے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مسحور۔ مسحور کا معنی یہ ہے کہ یہ مجنون کے معنی میں لیتے ہیں، یہ مجنون ہے، اور مسحور کا ایک معنی یہ کہ کھاتا پیتا ہے، خوراک کا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہ ہم سے یہ خوراک چاہتا ہے، پیسے چاہتا ہے۔ اعتراض کرتے تھے کہ اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں آتا، اور اس طرح یہ بھی اعتراض تھا کہ افطرا، یہ کتاب اس نے اپنی طرف سے بنائی ہی ہے۔ اس طرح رسالت سے مطلقاً انکار کرتے تھے اور فتویٰ لگاتے تھے آپ پر جنون کا۔ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اس کا استاذ کوئی بشر ہے، انما یعلمہ بشر، اور یہ مقصد سے، یہ اعتراضات بھی کرتے تھے کہ یہ مقصد سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، اور اسی طرح مکہ سے آپ کو نکالا۔ تو اسی طرح یہ عیب بھی لگاتے تھے آپ پر بشریت کا کہ یہ بشر ہے، اور بشریت کی صفات اس کے اندر موجود ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، اور آپ کو سلام جب دیتے تو ناجائز طریقے سے سلام دیتے، السلام علیکم، کہ آپ پر بیماری ہو۔ ہمارے پاس بھی آخری اعتراض یہ کہ ہمارے پاس بھی ایسی کتاب آ سکتی ہے، ہم بھی ایسی کتاب بنا سکتے ہیں جو ان پر اتری ہے۔ اور نماز سے آپ کو روکتے تھے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ، یہ تقریباً 30 سے اوپر اعتراضات ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہے حول صدق الرسول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد اوذیت فی اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں بہت تکلیف اور اذیت دی گئی ہے کہ اتنی تکلیف اور اذیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا کہ ان کو تکلیف دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف سے جو تکلیف دی گئی ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ مجھے میری صحابہ کی طرف سے تکلیف نہیں دی گئی، غیروں کی طرف سے تکلیف دی گئی۔ دوسرا مسئلہ ہے شبہات المنکرین حول صدق القرآن، قرآن کے اوپر بھی اعتراضات اور شبہات منکرین تقریباً یہ 27 تک بنتے ہیں، 37 ان کا ذکر کیا ہے، اس سے قرآن کا صدق ثابت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اعراض عن آیات اللہ کی آیات سے اعراض کرنا، جحود مانا بالکل انکار کرنا، اور خوض فی الآیات، آیات کے اندر ایسی بحث مباحثہ اور غلط تعویلیں کرنا،
دعویٰ کرنا انزال الآیات مثلہ کی اس جیسی کتاب ہم بھی بنا سکتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرنا، اشتراء بالآیات، آیات کے بدلے میں دنیا کو پسند کرنا، غفلت کرنا، غافلون، اقوال اور اعمال قبیحہ وقت تلاوت، تلاوت کے وقت ایسے برے اعمال اور ہنسنا اور مذاق کرنا اور بری باتیں، بری حرکتیں کرنا، یہ قرآن کے بارے میں کہنا کہ یہ مفترا من گھڑت کتاب ہے، اور اس طرح صد الناس عن سبیل اللہ، قرآن سے لوگوں کو روکنا، عدم الایمان، قرآن پر ایمان نہ لانا، جعل القرآن عزین، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور کبھی قرآن کے بارے میں کہنا اساطیر الاولین، اساطیر جمع استور، استورتن کی بمانا لکھی ہوئی چیز، تو یہ کہتے ہیں ہاں اساطیر بمانا اکاذیب کے ہے، مانا جھوٹی باتیں جو پہلے لوگوں کی، کفر بالآیات، اور اس طرح غطاء، پردے آ جانا، آنکھوں پر استہزاء کرتے تھے قرآن کے ساتھ، اور لہو لعب، کھیل تماشا قرآن کے وقت، اساس و احلام، قرآن کو کہتے ہیں یہ لوگوں کے پرانے پراگندہ خیالات اور خوابیں ہیں، اس طرح نرد علی اعقابہم، قرآن سے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جانا، استکبار، تکبر کرنا، قرآن کو افق بنایا، جھوٹ جو بنایا گیا ہے ایسا کہنا، اور آنہ علیہ قوم آخرون، کہ اس نبی کے خلاف کسی اور قوم نے اس کے مقابلے اس کے ساتھ مدد کی ہے اس کتاب کو بنانے میں، جعل القرآن مہجورا، قرآن کو ترک کرنا، اس نہ عمل کرنا، نہ اس میں سوچنا، نہ اس میں فکر کرنا، اور اضلال الناس عن القرآن، لوگوں کو قرآن سے گمراہ کرنا۔ اس طرح جب قرآن کی اتباع کی بات کی جائے کہ قرآن کی اتباع کرو تو اس وقت تقلیدی آبا، باپ دادے کی تقلید کرتے ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جدال قرآن کے اندر، الحاد مانا قرآن کی آیات میں کج روی اور ٹیڑھا معنی اور ہیر پھیر کر ترجمہ اور مطلب بیان کرنا۔ اسی طرح یہ کہنا کیوں نہیں قرآن اترا علی رجل عظیم، ایک بہت بڑے آدمی کے اوپر، یعنی مالدار آدمی پر قرآن کیوں نہیں اترا، اور اس طرح اس کو یہ کہنا کہ یہ کتاب خیر کی کتاب نہیں ہے اور قرآن بری کتاب ہے، اور تعجب کرتے تھے قرآن کے، اور تضحکون، روتے نہیں، ہنستے تھے، تعجب کرتے تھے اور روتے نہیں تھے، مداحنت قرآن سے، قرآن سستی اور عمل نہ کرنا، اور انکار کرنا مطلقاً قرآن کے نزول سے، اور آخر میں یہ ہے کہ قرآن کو قول البشر کہا ہے کہ یہ ایک بشر کا قول ہے۔ یہ اعتراضات جو تقریباً 37 بنتے ہیں، یہ قرآن کے اندر ذکر ہے، قرآن پر اعتراضات ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس طرح رسول کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ان کے بھی جوابات دیے گئے قرآن میں، تو گویا کہ یہ رسول بھی سچا ہے اور قرآن بھی سچا ہے۔ ان اعتراضات کا نقل کر کے قرآن نے ان کی تردید کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب سچی ہے۔ یعنی کسی چیز کے اس بات کا طریقہ یہ ہے کہ سوال اس پر جو اعتراض ہے، دفع الشبہات، اس سے جو اعتراض آنے والے ان اعتراضات کا جواب دیا جائے تو وہ چیز ثابت اور سچی ثابت ہو جاتی ہے، اور کبھی اس طرح ہے کہ اس کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے تو قرآن سمجھ میں